السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم، اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے خوابوں نے سوسائٹی کے عقائد کو متاثر کیا ہے۔ ہزاروں سالوں سے، جی ہاں، ہزاروں سالوں سے انسان اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ تعبیر ملی بھی ہے یا نہیں۔ آج ہم خوابوں کی دنیا کے ان کرداروں کو دیکھیں گے جنہوں نے تاریخ کے رخ موڑے۔ خوابوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے فیصلے بدلے، جن فیصلوں نے تاریخ پہ گہرے اثرات چھوڑے، اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ خواب کیوں آتے ہیں، اور نفسیاتی تجزیہ یعنی سائیکو انالیسس خوابوں کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، اور کیا 21ویں صدی کی افراتفری سے بھری مصروف زندگی انسانوں کے خوابوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تاریخ میں خوابوں کو دیکھیں یا ان کی تعبیرات کو، میرے خیال میں جدید نیورو سائنس خواب کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ نیورو سائنس کے مطابق جب ہم سوتے ہیں تو ہماری نیند کے مختلف سٹیجز یا مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیج وہ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی شارٹ ہوتا ہے، اور اس میں دیکھے جانے والے خواب بھی شارٹ کلپس کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا سٹیج آتا ہے جس میں نیند گہری ہو جاتی ہے۔ اس سٹیج کے دوران جو خواب آتے ہیں وہ بھی شارٹ ہی ہوتے ہیں۔ اور تھرڈ سٹیج جس میں بہت ہی کم خواب آتے ہیں۔ فورتھ سٹیج میں جب نیند بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے تب انسان بہت زیادہ خواب دیکھتا ہے۔ نیورو سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت جلدی جاگنے کے عادی ہیں تو مے بی آپ خواب مس کر دیتے ہوں گے۔ خواب دراصل آپ کی یادوں کی ری ایکٹیویشن ہوتی ہے، اور یہ ری ایکٹیویشن خواہشات، خوف یا خوشی کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی ہم خوابوں میں یا تو بہت اچھی اور خوش کرنے والی چیزیں دیکھتے ہیں، یا پھر کسی ڈراؤنی اور خوفناک چیز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں خوابوں کی کیا اہمیت تھی اور خوابوں کی تعبیر کیسے کی جاتی تھی۔ اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں تو ارلی ہومو سیپینس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ خواب دیکھتے تھے یا نہیں، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، ضرور پری ہسٹری کی ہمارے آباء و اجداد خواب دیکھتے ہوں گے۔ وہ اپنی غاروں کے بارے میں خواب دیکھتے ہوں گے، وہ اپنے شکار کے متعلق یا اپنے پتھروں کے ہتھیار بنانے کے بارے میں خواب دیکھا کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ارلیسٹ ریکارڈڈ ہسٹری کو دیکھیں تو خواب تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل نظر آتے ہیں۔ ہم 3 مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا خواب سٹیلیا ولچر ہے۔ سٹیلیا ولچر جو کہ سومیرین سویلائزیشن کے بادشاہ کو آیا تھا، 2450 قبل مسیح کی بات ہے یہ، اور سٹیلیا ولچر نام اس لیے پڑا کیونکہ اس خواب میں بادشاہ مردہ دشمنوں کو دیکھتا ہے جن کی لاشوں کو گیدھ نوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹیکسٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ خدا سمر کے بادشاہ کو، جس کا نام انانیٹم تھا، اسے اپنے دشمنوں پہ فتح کی گارنٹی دیتا ہے۔ خوابوں کی دوسری مثال جو کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی سومیرین ٹیبلٹس میں ہی نظر آتی ہے۔ یہ خواب بھی ایک بادشاہ کو آیا تھا۔ اس بادشاہ کا نام گوڈیا تھا۔ گوڈیا خود کو ایک مندر میں دیکھتا ہے جہاں وہ انسانوں اور جانوروں کو بڑی تعداد میں دیکھتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر اسے یہ بتائی جاتی ہے کہ خدا نے اسے ایک ٹیمپل یعنی مندر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ میسوپوٹیمین کیونیفارم کی ایک لمبی لسٹ ملی ہے جس میں خوابوں اور ان کی تعبیر کرنے والوں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ یہ 1700 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایپک آف گلگمش یا بادشاہ گلگمش کی داستان جو کہ قدیم میسوپوٹیمیا میں ہیرو کی طرح ڈپکٹ کی جاتی ہے، اس داستان میں بھی ہیرو یعنی گلگمش کے خوابوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شہاب ثاقب اس پہ آ کر گرتا ہے، تو اس کی ماں اسے یہ تعبیر بتاتی ہے کہ ایک شخص اس کی زندگی میں آئے گا جو کہ اس کا سچا دوست اور ساتھی بنے گا، اور آخرکار حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ اسے وہ سچا دوست مل گیا جس کا نام تھا انکیڈیو۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیریں بتانے والے قدیم میسوپوٹیمین لوگ ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے پہلے لوگ تھے، اور انہی کے طریقہ کار کے مطابق پورے ایشیا میں لوگوں نے خوابوں کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ یونان کے فلسفہ کے ہاں بھی یہی طریقہ کار ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جیوش ٹیکسٹ میں بھی اسی طرح خوابوں کی تعبیر کے طریقہ کار ملتے ہیں۔ اگر ہم ہیبرو بائبل یعنی تورات یا نیو ٹیسٹمنٹ یعنی کرسچین بائبل میں خوابوں پر بات کریں تو بائبل کے مطابق بنی اسرائیل کو خوابوں کی تعبیر کا خاص علم دیا گیا تھا، جیسا کہ کئی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثالیں تورات میں ہمیں ملتی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعبیر بتانا یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی کچھ مذاہب ایسے بھی ہیں جو کہ اس دنیا کو ایلیوژن یا دھوکہ سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بس ایک خواب ہی ہے۔ ایرینڈا جو کہ آسٹریلیا کے اصل باشندے ہیں، ان کے ہاں یہ عقائد ہیں کہ خوابوں کی دنیا ہی دراصل حقیقی دنیا ہے۔ اسی طرح بدھزم اور ہندوازم میں بھی بہت سے فلاسفہ اس دنیا کو ایلیوژن یا وہم سمجھتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے اسلام کی تو خواب اسلامی دنیا میں بہت ہی اہمیت کی حامل رہے ہیں۔ اسلام میں خوابوں کو پیغمبروں اور خدا کے درمیان کمیونیکیشن کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے اور انہوں نے خواب دیکھا کہ مسلمان بحفاظت مکہ میں مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں۔
اور اسی طرح کچھ عرصہ بعد مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا اور بالکل پرامن ہو کر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہاں ہم پیغمبر اسلام کو نہ صرف خواب دیکھنے والا دیکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے فالوورز کو اپنے خوابوں کی انٹرپریٹیشن کر کے بھی بتاتے ہیں۔ یہاں ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ پیغمبر کے پاس ان کے صحابہ آتے ہیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ کیسے خواب انسانوں اور خدا کے درمیان کمیونیکیشن کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر ہم 19 سینچری کی بات کریں تو ایمل ڈرکھائم جو کہ سوشیالوجی کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے خوابوں کے ذریعے سے ہی روح کے تصور کو پایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ نیند کے دوران خود کو کسی سے بات کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خواب میں دو روحوں کی ملاقات ہوئی ہے، ایک جو سو رہا ہے اس کی روح اور دوسری وہ روح جو سونے والے کی روح سے ملنے آئی۔ اور خوابوں کے بار بار آنے سے ہمارے آباء و اجداد یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہر کسی کا ایک ایسا ڈپلیکیٹ بھی اس دنیا میں پایا جاتا ہے جو کہ خاص حالت میں جسم کو چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ونڈرنگ یا آوارگی کے لیے نکل جاتا ہے، اور اسی ڈپلیکیٹ کا نام سول یا روح ہے۔ اگر ہم فریڈرک نیچے کی بات کریں جو کہ بہت بڑا نام ہے فلسفی میں، ان کے مطابق اگر آپ کسی مرے ہوئے انسان کو خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ بندہ ضرور کسی اور دنیا میں زندہ ہے۔ اور اینتھروپولوجی اور ایتھنوگرافی میں اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کلچرز میں اس طرح کی بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جیسا کہ امبانڈا جو کہ ایفرو برازیلین مذہب ہے، اس میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ موت کے بعد لوگ ایک دوسری جگہ پر رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں جس کو وہ ایرووانڈا بولتے ہیں، اور وہاں رہنے والی روحیں خوابوں کے ذریعہ زندہ لوگوں کی دنیا سے رابطہ کرتی ہیں۔ غالباً آج کی دنیا سے قدیم دنیا میں خوابوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، خاص طور پر بادشاہ یا رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خواب بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے تھے۔ اینشینٹ ایجپٹ میں فرعونوں کے خوابوں کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ فیرو تھٹموس فورتھ نے خواب دیکھا کہ وہ اسفنکس کے پاس سو رہا ہے اور اسفنکس اسے وعدہ دیتا ہے کہ اگر وہ اس کے آس پاس سے ریت ہٹوا دے گا تو مصر کا بادشاہ بن جائے گا۔ یہاں یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے، چاہے وہ قدیم مصر کے تھے یا قدیم میسوپوٹیمیا، یہ لوگ بہت ہی پاورفل سمجھے جاتے تھے۔ ان کی روحانی طاقتوں کو عام لوگوں سے بہت ہی ماورا سمجھا جاتا تھا، اور ان لوگوں کے بادشاہ بھی محتاج ہوا کرتے تھے کیونکہ بتائی جانے والی تعبیر ہی کسی بادشاہ کا مستقبل ڈیسائیڈ کرتی تھی۔ اچھا خواب صرف بادشاہوں کے فیصلوں پر ہی اثر انداز نہیں بلکہ خواب بادشاہ کے اچھے یا برے کردار کے لیے بھی پرکھے جاتے تھے، جیسے کہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ مراد سوئم کا دور کچھ زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر وہ اپنے خوابوں کی وجہ سے صوفی حلقوں میں بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ عوام چاہے ان سے جتنے بھی ناخوش تھے، سلطان مراد سوئم صوفی بزرگوں کے بقول اللہ کے سچے دوست تھے۔ سلطان مراد کے ہسٹوریکل اکاؤنٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بذات خود کبھی جنگ پر نہیں گئے بلکہ اپنے خوابوں کے ذریعہ بتاتے رہتے تھے کہ فلاں جنگ میں انہیں فتح کی خوشخبری دی گئی ہے، جیسا کہ وہ اپنا خواب اپنے روحانی استاد کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے دادا سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ صفاوید امپائر جو کہ پرشین امپائر تھی، ان کے ساتھ جنگ میں فتح حاصل ہوگی۔ اسی لیے ہسٹورینز کی رائے یہ ہے کہ وہ اس طرح کے خواب سنا کر صرف اپنا امیج فکس کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر بات کی جائے رومن امپائر کی تو وہاں پر بھی بادشاہوں کے خوابوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی، جیسا کہ جولیس سیزر کا خواب بیان کیا جاتا ہے جس میں وہ خود کو اپنی ماں کے بستر پر دیکھتا ہے، جس کی انٹرپریٹیشن بہت ہی پازیٹیولی کی جاتی ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ جب وہ روم پر حملہ کرے گا تو سول وار میں کامیابی اسی کی ہوگی اور وہ اپنے وطن پہ قبضہ کر لے گا۔ بادشاہوں کے ان خوابوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب سیاسی مفادات اور ایک بادشاہ کی رائل اتھارٹی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ اور اگر ہم خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کی بات کریں جن کو ڈیوائنرز یا ڈریم انٹرپریٹرز کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ زیادہ تر تہذیبوں میں مذہبی پیشوا یا روحانی طاقتوں کے حامل لوگ سمجھے جاتے تھے، جیسا کہ اسلام میں خوابوں کی تعبیر بتانے والے زیادہ تر حدیث سورسز یعنی ورڈز آف پروفٹ کو کنسیڈر کرتے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر فلاسفر، صوفیز یا شریعہ کے ایکسپرٹ لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ اچھا، ایک طرف تو ایک فرد کے دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر بتائی جاتی تھی، دوسری طرف یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس بندے کا سٹیٹس کیا ہے، یعنی وہ انسان کوئی عام بندہ ہے، کوئی صوفی مسٹک ہے یا کسی شاہی خاندان کا فرد ہے، مینز اس کے سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے خواب کی تعبیر کی جاتی تھی۔ ہم نے تاریخ میں خوابوں کے کردار اور اہمیت کو دیکھ لیا ہے، اب ہم بات کریں گے کہ ماڈرن ٹائم کے اسکالرز خوابوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں زیادہ تر لوگ خوابوں کی تعبیر کو صرف ایک نان سینس سمجھتے تھے، لیکن 19 سینچری کے آخر میں اور 20 سینچری کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوابوں کو بہت سے سائیکالوجسٹ اور سوشیالوجسٹ پھر سے اہمیت دینے لگ گئے، جن میں سب سے معروف نیورولوجسٹ سیگمنٹ فرائڈ کا نام آتا ہے، جنہوں نے سائیکو انالیسس کی تھیوری پیش کی۔
سگمنڈ فرائڈ نے خوابوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ آپ حقیقتاً خواب کی تعبیر پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو خواب دیکھنے والوں کی خواہشات، اس کے خوف یا ڈر کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سگمنڈ فرائڈ نے اپنی کتاب انٹرپریٹیشن آف ڈریمز میں خوابوں کی تعبیر کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں، جن کو بعد میں اوڈیپس کمپلیکس کی تھیوری کے نام سے جانا گیا، اور اس کتاب نے نیورو بایولوجی کی بیس فراہم کی۔ فرائڈ کے بعد معروف سائیکالوجسٹ یونگ کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کے بھی بہت سارے انٹرسٹنگ آئیڈیاز تھے۔ یونگ کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو آنے والے دن کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی خواب آپ کو آنے والے دن کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم 21ویں صدی کی بات کریں تو جدید ایجادات جیسے موبائل فونز، انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگوں کا سلیپنگ سٹائل اور سلیپنگ سائیکل بالکل چینج ہو چکا ہے یا بالکل کم ہو چکا ہے۔ اس لیے اب لوگوں کو خواب بھی کم آنے لگے ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو خواب یاد ہی نہیں رہتے۔ اس کی وجہ سلیپنگ پلز اور الکوہل کنزمپشنز ہو سکتی ہے، یعنی آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں کی طرح ہم خواب نہیں دیکھتے۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔